ان کے بازو میں جو ان کا پڑوسی تھا وہ عیسائی، بولو پڑوسی تھا وہ عیسائی نصرانی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم دوستو، آج پھر ایک بار ہم آپ لوگوں کے سامنے حضرت مولانا قاری احمد علی صاحب کا ایک بیان لے کر کے حاضر ہوئے ہیں، جن کے بیان کا آج کا ٹاپک ہے ایک عیسائی کا واقعہ۔ حضرت نے آج کے اس بیان کے اندر ایک عیسائی کا دل کو تڑپا دینے والا واقعہ بیان فرمایا ہے، تو آپ لوگوں سے گزارش ہے کہ حضرت کے اس بیان کو پورا سماعت فرمائیں۔ یہ کلمہ جو ہے نا، کلمہ ہم کتنے زمانے سے پڑھتے ہیں مگر ہمارے دل میں یقین نہیں آتا۔ میرے پیاروں، یہ کلمہ لا الہ الا اللہ بہت پیارا ہے۔ اللہ اس کی قدر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آپ کو ایک نئی چیز بتاؤ، بہت پیاری چیز میں آپ کو بتا رہا ہوں۔ ایک صحابی ہے جن کا نام ہے حضرت حارثہ، بولو نام بولو حضرت، پورا نام ہے حضرت حارثہ بن ابی اوفا۔ آپ اتنا لمبا یاد نہ رکھو، حضرت حارثہ یہ مدینہ پاک میں گھر میں رہتے تھے، بولو مدینہ پاک میں ایک گھر میں رہتے تھے۔ ان کے بازو میں جو ان کا پڑوسی تھا وہ عیسائی، بولو پڑوسی تھا وہ عیسائی نصرانی۔ یہ بار بار ان کو جا کر کہتے تھے کلمہ پڑھ لے لا الہ الا اللہ، کلمہ پڑھ لے لا الہ الا اللہ، کلمہ پڑھ لے لا الہ الا اللہ۔ ایک دن یہ حضرت حارثہ صحابی ہے، حضرت حارثہ بن ابی اوفا رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ اپنے پڑوس میں گئے تو دیکھا کہ پڑوسی بہت بیمار ہے، آخری حالات میں ہے، اب کوئی بچنے کی امید نہیں، تو یہ اس کے پاس گئے، اس کے پاؤں پر ہاتھ رکھا اور کہا کلمہ پڑھ لے لا الہ الا اللہ، کلمہ پڑھ لے لا الہ۔ تو وہ عیسائی نصرانی وہ کہتا کلمہ پڑھوں گا ملے گا کیا، کلمہ پڑھوں گا ملے گا کیا، کیونکہ میری ابھی طاقت نماز کی تو ہے نہیں، شریعت پہ عمل کرنے کی طاقت تو نہیں ہے، کلمہ پڑھوں گا ملے گا کیا۔ تو حضرت حارثہ بہت خوش ہو گئے، کہا کلمہ پڑھ لے جنت، ارے بولو کلمہ پڑھ لے، آواز سے بولو کلمہ پڑھ لے۔ وہ نصرانی عیسائی کا کہا نا، میرے کو جنت کے اوپر کچھ چاہیے، جنت کے اوپر کچھ چاہیے۔ تو حضرت حارثہ کہنے لگے بھائی ہم نے تو یہی سنا ہے کہ کلمہ پڑھیں گے تو جنت ملے گی، اب تو جنت کے اوپر مانگتا ہے، وہ میرے کو سمجھ میں نہیں آیا۔ تو اس نے کہا جنت کے اوپر کا مطلب ہے میرے کو اللہ کا دیدار چاہیے، مجھے کیا چاہیے، اللہ کا۔ اور ظاہری بات ہے اللہ کا دیدار، اس سے بڑھ کے کوئی نعمت نہیں بولو، اس سے بڑھ کے کوئی نعمت، کیونکہ جنت مکان ہے اور اللہ کا دیدار مکین ہے، اور مکین کا مقام بہت اونچا ہوتا ہے۔ خود اللہ نے قرآن پاک میں فرمایا کچھ میرے بندے ہوں گے، بہت تر و تازہ بندے ہوں گے اور وہ میرا دیدار کریں گے۔ اللہ نے فرمایا وجوہ یومئذ ناظرۃ الی ربها ناظرہ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے قیامت کے میدان میں کچھ میرے بندے ہوں گے جن کو سب سے بڑی نعمت ملے گی۔ صحابہ نے پوچھا وہ سب سے بڑی نعمت کیا ہوگی؟ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا، ہمارے نبی نے فرمایا وہ اللہ کا دیدار، بولو اللہ کا دیدار ہوگا۔ تو انہوں نے کہا مجھے تو اللہ کا دیدار چاہیے، بس اتنا کہا اور کلمہ پڑھا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، تو ہم اللہ کو پیارے ہوئے۔ حضرت حارثہ کہتے ہیں میں حیران ہو گیا کہ یہ تو جاتے جاتے جنت نہیں مانگا بلکہ جنت کے اوپر اللہ کا دیدار مانگا، اور زندگی میں کبھی نماز پڑھی نہیں، کبھی روزہ رکھا نہیں، کبھی زکوٰۃ دی نہیں، کبھی حج نہیں کیا، کبھی عمرہ نہیں کیا، کیا ہوگا معاملہ کیا ہوگا۔ خیر حضرت حارثہ کہتے ہیں کہ شریعت کے مطابق کفن دفن ہو گیا۔ کہتے ہیں رات کو میں نے خواب میں دیکھا، حضرت حارثہ کہتے ہیں میں نے رات کو خواب میں دیکھا کہ وہ جنت میں گھوم رہا ہے، تو میں نے کہا کیف فعل بک ربک، اللہ نے تمہارے ساتھ کیا معاملہ کیا؟ کہا اللہ نے میرے ساتھ یہ معاملہ کیا کہ جیسے میری روح کو اللہ نے آسمانوں پر اٹھایا، اللہ میری روح کو عرش پر لے گیا، اور اللہ نے کہا میرا بندہ تو نے محبت سے کلمہ پڑھا تھا، لے میرا دیدار بھی کر لے اور تو مجھ سے راضی بھی ہو جا۔ میرے پیاروں کتنی مرتبہ کلمہ پڑھا، کتنی مرتبہ کلمہ پڑھا؟ ایک مرتبہ کلمہ پڑھا، لیکن میرے پیاروں یہ کلمے میں وہ پاور ہے، وہ طاقت ہے کہ اگر ایک مرتبہ بھی کوئی محبت کے ساتھ پڑھتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے سارے معاملے کو حل کر دیتا ہے۔ تو سب سے پہلے تو ہم اپنے ایمان کو مضبوط کریں۔ یہ دیکھو یہ جو بارش ہو رہی ہے، بولو کیا ہو رہی ہے؟ بارش ہو رہی ہے، یہ بارش ہم کو کیا بتاتی ہے؟ کیا بتاتی بارش؟ کیا ابھی آپ باہر جائے اور آپ کا جی چاہتا ہو کہ بارش آنا چاہیے، اور آپ کا وہ آ جا آ جا آ جا آ جا، آتی؟ ارے بولو آتی ہے؟
اچھا آپ کو ایسا لگتا ہے کہ میرے کو دکان میں جانا ہے، راستے میں کیچڑ بہت ہے، میرے کپڑے خراب ہوں گے، بارش رک جا رک جا رک جا، رکتی ہے کیوں؟ اللہ بتانا چاہتا ہے میرا بندہ تیرے کو کچھ نہیں آتا، میں پانی کا قطرہ اتاروں تو روک نہیں سکتا، میں روکوں تو اتار نہیں سکتا، ہر قطرے قطرے میں آواز ہے لا الہ، بولو نا، ہر قطرے قطرے میں آواز ہے لا الہ الا اللہ۔ اسی کو اللہ نے قرآن پاک میں فرمایا ما یفتح اللہ للناس من رحمت فلا ممسک لها وما یمسک فلا مرسل له من بعد۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے اگر میں آسمان سے پانی اتاروں، بولو کوئی روکنے والا، بولو کوئی روکنے والا، اور اللہ کہتے میں روک دوں تو کوئی اتارنے والا۔ اس لیے میرے پیاروں، سب سے پہلا کام آج ہم کو محرم مہینے میں انٹر ہوئے ہیں، کلمے کو مضبوط کرنا۔ بولو کریں گے انشاءاللہ، بولو نا کلمے کو مضبوط کریں گے انشاءاللہ۔ جو کچھ کرنے دھرنے والا کون؟ اللہ۔ اس لیے ایک بار بہت محبت کے ساتھ پڑھ لو، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ اور آپ کو ایک بات بتاتا چلوں کہ میرے دوستو، مانگنے کا تو کس سے مانگنے کا، کیسے مانگنے کا، کیا مانگنے کا، وہ بھی محرم مہینہ ہم کو سکھاتا ہے۔ دیکھو اللہ کا بہت بڑا کرم ہے، ہم لوگ نیو ایئر میں داخل ہو گئے۔ ہم سب کے لیے اللہ مبارک کرے، نیا سال محرم الحرام۔ یہ مہینے کا نام کیا ہے؟ محرم الحرام۔ محرم الحرام دونوں کے معنی آتے ہیں عزت، شرافت، منقبت، دولت، مغفرت۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہم کو محرم مہینے میں داخل کیا۔ اب محرم مہینے میں ایک نیا سال، تو کہو انشاءاللہ نیا انقلاب۔ بولو نیا سال تو نیا انقلاب۔ سب سے پہلے تو محرم مہینے کا جب چاند آتا تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم خود بھی دعا پڑھتے، صحابہ کو دعا پڑھاتے، اور صحابہ کو کہتے کہ اپنے بیوی بچوں کو دعا پڑھائے۔ وہ دعا پہلے ہم پڑھیں گے انشاءاللہ، بولو پڑھیں گے انشاءاللہ، تاکہ یہ ایک سنت زندہ ہو جائے، یہ سنت زندہ ہو جائے، اور ایک سنت زندہ کرنے پر 100 شہیدوں کا ثواب ملتا ہے۔ اور دعا یہ میری بتائی ہوئی یا آپ کی بتائی ہوئی نہیں ہے، یہ آقا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بتائی ہوئی دعا ہے۔ اس لیے یہ دعا میں 4 باتیں ہیں۔ بولو یہ دعا میں کتنی باتیں؟ سب سے پہلی بات اللہ، یعنی یہ صرف سال بھر نہیں، زندگی بھر کی ضرورت ہے۔ پہلی بات، اللہ میرے اسلام اور ایمان کی حفاظت فرما لے، اللہ میرے اسلام اور ایمان کی حفاظت۔ دوسری بات، اللہ جان مال آبرو بیوی بچے، مطلب امن چین سکون عطا فرما دے۔ اور نمبر 3، اللہ تو راضی ہو جا، اللہ تو راضی۔ اور نمبر 4، اللہ شیطان کے دھوکے سے، آج کل یہ موبائل وغیرہ کے دھوکے سے اللہ میری حفاظت فرما دے۔ تو یہ دعا اگر عربی میں یاد نہ ہو تو اردو میں یہ دعا مانگتے رہنے کا، پورے محرم مانگنے کا، سال بھر اللہ تعالیٰ یہ چاروں نعمتوں سے ہمیں مالا مال فرمائے۔ وہ دعا کون سی ہے؟ اللہم ادخلہ علینا بالامن والایمان والسلامت والاسلام ورضوان من الرحمن وجوار من الشیطان۔ دعا تھوڑی لمبی ہے، اب پڑھو میرے ساتھ میں، اللہم، آرام سے پڑھو، اللہم ادخلہ علینا بالامن والایمان والسلامہ والاسلام ورضوان من الرحمن وجوار من الشیطان۔ ہمارے آقا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے محرم کا چاند دیکھتے وقت یہ دعا پڑھی اور پڑھائی، جس کا ترجمہ یہ، اللہ ایمان اور اسلام کی حفاظت فرما، بولو آمین۔ اللہ جان مال آبرو کی حفاظت فرما، بولو آمین۔ اللہ تو راضی ہو جا، بولو آمین۔ اور اللہ شیطان کے دھوکے سے بچا لے، بولو آمین۔ وہاں اللہ نے جناتوں کو بھی خطاب کیا، چنانچہ اللہ نے فرمایا یا معشر الجن والانس ان استطعتم
أن تنفذوا من أقطار السماوات والأرض فانفذوا لا تنفذون إلا بسلطان. تو دیکھو یہاں سورہ رحمان میں جہاں اللہ انسانوں کو خطاب کر رہے ہیں وہی جناتوں کو بھی خطاب کر رہے ہیں. ایسا بہت جگہ قرآن پاک میں ہوا ہے. بلکہ تعجب کی بات ہے کہ پوری سورت جس کا نام سورۃ الجن پارہ نمبر 29 میں نازل ہوئی ہے، جس کی پہلی آیت سے معلوم ہوتا ہے کہ بہت سارے جناتوں نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دست مبارک پر، ہاتھ مبارک پر ایمان قبول کیا. پہلی آیت سے پتہ چلتا ہے جس میں اللہ نے فرمایا قُلْ أُوحِيَ إِلَيَّ أَنَّهُ اسْتَمَعَ نَفَرٌ مِّنَ الْجِنِّ فَقَالُوا إِنَّا سَمِعْنَا قُرْآنًا عَجَبًا يَهْدِي إِلَى الرُّشْدِ فَآمَنَّا بِهِ وَلَن نُشْرِكَ بِرَبِّنَا أَحَدًا إِلَى آخر الآية. جناتوں کا ذکر کافی لمبا چوڑا آیا. مجھے اس وقت بتانا ہے بہت بڑے محدث کبیر جن کا نام ہے شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ. شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ. یہ واقعہ سب لوگ سنے اور بہت غور سے سنے. یہ فرماتے ہیں کہ میں رات کا وقت تھا، کتابوں کا مطالعہ کر رہا تھا. لیکن مطالعہ کرتے کرتے اچانک میری کتابوں کے درمیان میں ایک لمبا چوڑا سانپ آ گیا. کتابوں کے درمیان میں ایک لمبا چوڑا سانپ آ گیا. یہ شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں میرے پاس کوئی ڈنڈا ونڈا کچھ رکھا ہوا تھا، میں نے اٹھایا اور سانپ کو زور سے مارا تو سانپ مر گیا. کہتے سانپ تو اپنی جگہ مر گیا. میں اپنی کتابوں کے مطالعے میں پھر لگ گیا. کہتے تھوڑی دیر میں مجھے ایسا لگا کہ کچھ لوگوں نے مجھے اٹھایا، یعنی میرے کمرے سے اٹھایا. مجھے دائیں بائیں آگے پیچھے کوئی نظر نہیں آ گئی، لیکن کچھ لوگوں نے مجھے اٹھایا، میرے گھر کے باہر لے گئے. میں نے بہت چھوٹنے کی کوشش کی مگر پکڑنے والوں کی پکڑ اتنی مضبوط تھی کہ مجھے اٹھایا اور دہلی سے باہر کوئی بڑے جنگل میں مجھے لے گئے. اب جب جنگل میں مجھے لے گئے شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے کہ وہاں ایک بہت بڑا زمین پر پتھر رکھا ہوا تھا، چٹان کی طرح پتھر رکھا ہوا تھا. وہ پتھر کو ہٹایا گیا اور مجھے اندر لے جایا گیا. جب میں اندر گیا تو میں نے دیکھا ایک شاہی محل میں میں آ گیا ہوں اور وہاں بہت آبادی دیکھا. لیکن مجھے یقین ہو گیا کہ یہ جناتوں کی آبادی ہے، کیونکہ ان کے ہاتھ، ان کا پاؤں، ان کا چہرہ، ان کے بال عجیب اور غریب. میں سمجھ گیا میں جناتوں کے درمیان میں آیا. پھر اچانک مجھے اور تہخانے میں لے گیا اور نیچے اندر لے گئے تو ایک بڑا کمرہ تھا جس میں چاروں طرف جنات بیٹھے ہوئے تھے اور درمیان میں ایک بڑی کرسی پر ایک جن جو سارے جناتوں کا بادشاہ معلوم ہوتا تھا وہ وہاں پر بیٹھا ہے. شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ کہتے مجھے یقین ہو گیا میں جناتوں کی کوٹ اور جناتوں کی کچہری میں آ گیا ہوں. خیر کہتے تھوڑی دیر میں وہ جو بڑے جنات تھے، جو بادشاہ تھے، جو جن تھے، انہوں نے مجھے کہا کہ تم نے ان کے بھائی کو کیوں قتل کیا؟ ہر قتل کا اخا ہر جن کہ تم نے یہ جو جنات کیا بیٹھا ہوا ہے اس کے بھائی کو تم نے قتل کیا. تو شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ میں نے کہا ماں قتل تو شیئا، میں نے کسی کو قتل نہیں کیا اور میں نے کبھی کسی کو قتل کیا ہی نہیں. میں تو اپنی کتابوں کا مطالعہ کر رہا تھا اور یہ لوگ اٹھا کر مجھے یہاں لے کر آئے. تو وہ بڑے جن نے کہا کہ تم نے وہ بڑے سانپ کو قتل کیا. ہاں وہ سانپ میری کتابوں کے درمیان میں آیا تو میں نے اس کو مار ڈالا اور وہ مر گیا. تو کہا وہ سانپ نہیں تھا، وہ جنات تھا اور یہاں جو جن بیٹھا ہے اس کا بھائی تھا. اور اب قاعدہ جاری ہوگا جان کے بدلے جان. اگر تم نے ہمارے جن کی جان لی ہے تو ہم بھی تمہاری جان لیں گے، کیونکہ قرآن کریم میں صاف لکھا ہوا ہے وَكَتَبْنَا عَلَيْهِمْ فِيهَا أَنَّ النَّفْسَ بِالنَّفْسِ وَالْعَيْنَ بِالْعَيْنِ وَالْأَنْفَ بِالْأَنْفِ وَالْأُذُنَ بِالْأُذُنِ وَالسِّنَّ بِالسِّنِّ وَالْجُرُوحَ قِصَاصٌ. قرآن کریم میں لکھا جان کے بدلے جان. تو اگر تم انسانوں کی جان ہے تو جناتوں کی بھی جان ہے. تم نے ایک جن کو قتل کیا، ہم اس کے بدلے تمہیں قتل کریں گے. شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ کے خوف و ہراس کی حالت میں کام رہا تھا کہ اچانک ایک بہت ہی عمر والے، بہت بوڑھے، بہت ہی زیادہ بوڑھے،
सर रसीदा एक जिन खड़े हुए और कहा बादशाह सलामत, इनको कत्ल नहीं कर सकते। क्यों नहीं कत्ल कर सकते? कहा समेतु नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैंने जनाब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ये कहते हुए सुना है, मन तज़य्या बिज़य्यि गैरिही फक़ुतिला फ़क़त्लुहु हज़रुन फदमुहु हज़रुन औ कमा क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। वो बूढ़े जितने का मैंने खुद जनाब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सुना है कि अगर कोई जिन्नात अपना यूनिफॉर्म बदल दे, यानी जिन अपनी शक्ल से हट जाए और सांप की शक्ल में आ जाए, कुत्ते की शक्ल में आ जाए, बिल्ली की शक्ल में आ जाए, बिच्छू की शक्ल में आ जाए और फिर फकुतिला, फिर कोई उसको कत्ल कर दे, फदमुहु हज़रुन, तो उसका कत्ल करना माफ है। और ये जो जिन है, इनका भाई इनके पास पहुंचा, सांप की शक्ल में पहुंचा, इसलिए इन्होंने कत्ल किया। अगर वो जिन की शक्ल में गया होता तो उनको कत्ल नहीं किए होते। इसलिए शरीयत की रोशनी में इनका कत्ल करना माफ है। शाह वलीउल्लाह मुहद्दिस देहलवी रहमतुल्लाह अलैह कहते, जैसे मेरी जान में जान आ गई और वो जो उमर रसीदा बहुत बुरे जिन थे वो अपनी जगह बैठ गए। खैर मजलिस बर्खास्त हुई। जैसे मजलिस बर्खास्त हुई, शाह वलीउल्लाह कहते हैं मैं उनके पास गया, वो जो बहुत उम्र वाले उमर रसीदा बहुत बूढ़े जिन के गया, उनको मैंने कहा आपने उस जनाब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सुना है, हल समीता हादा मिन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आपने खुद अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुझे कहते हुए सुना है? तो वो बूढ़े मियां ने धीरे से कहा समीतु नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यक़ूल, मैंने खुद सुना जनाब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहते हुए। शाह वलीउल्लाह कहते मैं उनके गले लग गया, वो जितना के गले लग गया, उनके हाथों को छूने लगा। कहा तुमने तो मुझे ताबीई बना दिया, क्योंकि ताबीई उसको कहते हैं जो सहाबी को देखे, और मैंने सहाबी जिन को देखा, हालत ईमान में देखा, और आपने अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को देखा, तो जिन ने अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को देखा तो वो सहाबी बन गए, और शाह वलीउल्लाह कहते मैं ताबीई बन गया। खैर मुझे बताना है कि जिन भी एक मखलूक है, और अगर आपको जिन्ना के बारे में मालूम करना हो, जहां तक मेरी नजर है, एक अल्लामा अब्दुल वहाब शारानी रहमतुल्लाह अलैह की बेहतरीन किताब है जिसका नाम है कश्फुल क़नाई वररान अन वजही अस्इलतिल जान। उसमें कई सवालात जिन्नात के मुतालिक और कई जवाबात जिन्नात के मुतालिक है। और एक और किताब है आकाबुल मरजान फी अहकामिल जान। खैर मुझे तो इस वक्त ये बताना है कि जिन्नातों की उम्रें बहुत लंबी होती है। हो सकता है अभी भी ऐसे जिन्नात हो जिन्होंने जनाब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को देखा हो और वो सहाबी के मर्तबे पर पहुंचे हो, और जिन्नात का होना यकीनी है। बस इतना है कि जिन्नातों में भी दो तरह के हैं, पाक और नापाक। जैसे इंसानों में दो तरह के हैं, जिन्नातों में भी दो तरह के हैं। कुरान करीम ने फरमाया वअन्ना मिन्नल मुस्लिमून व मिन्नल क़ासितून फमन अस्लम फउलाइका तहर्रव रशदा व अम्मल क़ासितून फकानू लिजहन्नम हतबा। ये छोटी सी क्लिप है, इसमें इतना बताऊंगा। कुछ जिन्नात जन्नत में जाने वाले, कुछ जिन्नात जहन्नम में जाने वाले। जैसे इंसानों में क़रीबुन फिल जन्ना व क़रीबुन फिस साइर, इसी तरह जिन्नातों में भी अल्लाह तबारक व तआला शरीर जिन्नातों से, शयातीन से अल्लाह हम सब की हिफाजत फरमाए। आसे बदनिगाही नजरों से अल्लाह हमारी हिफाजत फरमाए। एक दुआ पढ़ते रहना चाहिए, आऊज़ु बिकलिमातिल्लाहि ताम्माति मिन शर्रि मा खलक़, या आऊज़ु बिकलिमातिल्लाहि ताम्मा मिन कुल्लि शैतानिन व हाम्मा व मिन कुल्लि ऐनिन लाम्मा। ये दुआ अपने बच्चों को याद कराओ, खुद भी याद कर लो। ये बहुत बेहतरीन दुआ है। इससे अल्लाह नजर से, जिन्नातों से, आसेब से, अल्लाह नापाक चीजों से अल्लाह हमारी हिफाजत करते। मुझे एक और वाकया भी बयान करना था। एक सहाबी है हज़रत राफ़े रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, जिन्होंने जिन के हाथ पर इस्लाम कबूल किया। यानी हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जमाने में उन्होंने इस्लाम तो कबूल किया, मगर एक जिन के कहने पर, एक जिन्नात के कहने पर उन्होंने ईमान कबूल किया। आइंदा किसी क्लिप में मौका रहा तो बयान करेंगे इंशाअल्लाह। जज़ाकुमुल्लाहु अहसनल जज़ा व अलैकुमुस्सलाम व रहमतुल्लाह। मोहतरम दोस्तों, उम्मीद की जाती है कि आज कारी साहब का ये जामे बयान आप लोगों को पसंद आया होगा। इसी तरह के बयान सुनने के लिए इस वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करें।